بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست تقیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو لاؤنج۔ دوستوں، کسی بھی ٹیم کے لیے ٹیسٹ میچ جیتنا بلا شبہ کسی بڑے اعزاز سے کم نہیں ہوتا۔ ٹیسٹ فتح میں اگرچہ بلے بازوں کا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن یہ بولرز ہی ہوتے ہیں جو 20 وکٹیں حاصل کر کے ٹیم کو جیت سے ہمکنار کرواتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستانی بولرز کے ایسے ہی چند سپیلز کی یاد تازہ کریں گے جنہوں نے پاکستان ٹیم کو بڑی بڑی فتوحات سے ہمکنار کیا۔ فضل محمود کا یادگار اور تاریخی اسپیل۔ یہ 1954 کی بات ہے جب قومی ٹیم 4 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے انگلینڈ گئی۔ پہلے میچ میں مقابلہ خوب ہوا، لیکن بارش کی وجہ سے کوئی نتیجہ سامنے نہ آ سکا۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں ایک بڑی ناکامی کے بعد تیسرے ٹیسٹ میچ میں شکست سامنے تھی، لیکن بارش کی وجہ سے میچ ڈرا ہو گیا۔ چوتھے اور آخری ٹیسٹ میچ میں ٹاس پاکستان نے جیتا اور بلے بازی کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کو کپتان کاردار اور آخر میں کھیلنے والوں نے درست ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن سب مل کر پہلی اننگز میں 133 رنز ہی بنا سکے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ انگلینڈ کی مضبوط بیٹنگ لائن برتری حاصل کر کے قومی ٹیم کو ایک بڑا ہدف دے گی، لیکن فضل محمود اور محمود حسن نے مل کر اس سکور کو بھی مشکل بنا دیا۔ اگرچہ چوتھے ٹیسٹ میں بھی موسم اور حالات بہت اچھے نہیں تھے، مگر اس بار موسم نے ان دونوں بولرز کا بھرپور ساتھ دیا اور ایک بہترین بیٹنگ لائنز کو 130 رنز پر ہی ڈھیر کر دیا اور قومی ٹیم کو 3 رنز کی برتری مل گئی۔ اس پہلی اننگ میں فضل محمود نے 6 اور محمود حسن نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستانی بلے بازوں نے بولرز کی کارکردگی سے متاثر ہو کر دوسری اننگز میں انگلینڈ کو بڑا ہدف دینے کا ارادہ کیا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اب چونکہ حالات بولرز کے لیے سازگار تھے، اس لیے امید ہو چکی تھی کہ شاید یہ میچ میں جیت میسر ہو جائے، لیکن جب 168 رنز کے تعاقب میں انگلینڈ کے محض 2 وکٹوں کے نقصان پر 109 رنز ہو گئے تو ساری امیدوں پر پانی پھرتا ہوا دکھائی دیا اور انگلینڈ سیریز میں 2-0 سے کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ لیکن یہاں سے شروع ہوا فضل محمود کا وہ یادگار اسپیل جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اگلے صرف 34 رنز پر انگلینڈ کی ٹیم اپنی 8 وکٹوں سے محروم ہو گئی اور پاکستان نے یہ میچ 24 رن سے جیت کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ چونکہ اس وقت مین آف دی میچ کا رواج نہیں تھا، لیکن اگر ہوتا تو یہ اعزاز صرف اور صرف فضل محمود کو ہی مل سکتا تھا۔ جب سرفراز نواز نے آسٹریلوی بلے بازوں کو بے بس کیا۔ آسٹریلیا کا دورہ قومی ٹیم کے لیے کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ 1979 میں پاکستانی ٹیم نے آسٹریلیا کا دورہ کیا اور پہلا ٹیسٹ میلبرن میں کھیلا گیا، جہاں ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے والی پاکستانی ٹیم نے صرف 196 سکور کیا، لیکن عمران خان اور سرفراز نواز اور وسیم راجہ کی زبردست بولنگ کی وجہ سے آسٹریلیا کی پوری ٹیم 170 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ اس اننگز میں عمران خان نے 4 وکٹیں حاصل کی، جبکہ سرفراز نواز اور وسیم راجہ کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں۔ دوسری اننگز میں ماجد خان کی ایک بہترین سنچری کے ساتھ پاکستان نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی اور تمام بلے بازوں نے ایک اچھا سکور جوڑا۔ جب ٹیم نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 353 رن سکور کیے تو پاکستان نے اننگز ڈکلیئر کر دی اور آسٹریلیا کو 382 رنز کا ایک بڑا ہدف دیا۔ آسٹریلیا کی طرف سے اوپنر اینڈریو ہیلڈج کی نصف سنچری کے باوجود 128 رنز پر آسٹریلیا کی 3 وکٹیں گر چکی تھیں اور پاکستان ٹیم فتح کے قریب، لیکن بعد میں بیٹنگ کے لیے آنے والے کیم ہیوجز اور ایلن بورڈن نے ایک ساتھ ایک پارٹنرشپ قائم کی جس نے پاکستان کو میچ سے تقریباً باہر ہی کر دیا تھا۔ پارٹنرشپ نہ ٹوٹ سکی۔ آسٹریلوی ٹیم کا سکور 305 ہو چکا تھا اور ابھی بھی اس کی 3 ہی وکٹیں گئی تھی، جبکہ جیت کے لیے محض 77 رنز درکار تھے اور یہی لگ رہا تھا کہ دونوں بلے باز ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن بعد میں وہ ہوا جس پر یقین کرنا آسان نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ اس مقام پر 177 رنز پر مشتمل یہ زبردست شراکت داری اپنے ٹیم اس وکٹ سے بہت زیادہ خوش نہیں تھی، کیونکہ ان فارم بیٹسمین کیم ہیوجز ابھی بھی وکٹ پر موجود تھے، لیکن قومی ٹیم غلط تھی کیونکہ سرفراز احمد نے اب وہ یادگار اسپیل کیا جس کے نتیجے میں آسٹریلیا کی اگلی 6 وکٹیں صرف 5 رنز کا اضافہ کر کے آؤٹ ہو گئی۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان کی سب سے یادگار جیت کون سی تھی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔